بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قرات خلف الامام کے حوالے سے ہمارا یہ سبق چل رہا تھا، اور یہ حدیث نمبر 822 سے ہم نے شروع کرنا تھا، لیکن مجھے یاد آیا کہ حدیث نمبر 821 صرف ہم نے پڑھی ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہم نے نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ سبق ہمارا یہاں سے شروع ہوگا 821 سے 821 سے، جو اس نسخے کے مطابق 821 ہے۔ دیگر نسخوں میں کچھ اور ہے، میرے پاس جو ایک نسخہ رکھا ہوا ہے اس میں 8117 حدیث ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج غير تمام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ، کسی شخص نے، جو شخص کوئی نماز پڑھے، من صلی صلاۃ، کوئی شخص کوئی نماز پڑھے، لم یقرأ بأم القرآن، اور اس کے اندر فاتحہ کو نہ پڑھے۔ ام القرآن، فاتحہ کے ایک نام ام القرآن ہے۔ فہی خداج، تو ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، خداج کہتے ہیں ناقص کو۔ فہی خداج، ایسے شخص کی نماز ناقص ہے۔ فہی خداج، ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، کامل نہیں ہے۔ کامل نہیں۔ تو یہ اصلاً حنفیہ فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے شافعیہ کی مستقلاً ایک دلیل ہے، مگر ہم مذہب کے اوپر استدلال کرنے سے پہلے صرف اور صرف حدیث کے نفس حدیث کو دیکھیں گے، اور نفس حدیث کو دیکھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اب نفس حدیث جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ بڑی اہم چیز بتا رہی ہے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ قال، تو حضرت ابو ہریرہ کے جو شاگرد ہیں ابو السائب، یہ ابو السائب کے بارے میں بات ہوگی۔ قال، تو قالا سے یہ ابو السائب مراد ہے۔ کہتے فقلت، تو میں نے کہا، یا ابا ہریرہ، اے میرے استاد جی، اے ابو ہریرہ، انی اکون احیانا وراء الامام، میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ تو آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو اس وقت کیا کروں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، فغمز ذراعی، میری کلائی کو پکڑ کے دبایا، وقال، اور فرمایا، اقرا بہا، اس کو پڑھ لیا کر، یا فارسی، اے فارسی، فی نفسی کا، اپنے دل میں، ٹھیک ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اقرا بہا، یا فارسی، فی نفسی، اے فارسی، اپنے نفس میں پڑھا کرو، اپنے دل میں پڑھا کرو۔ اب ہم اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث کا ایک حصہ پورا ہو گیا، اور پھر دوسرے حصے کی بات آگے آتی ہے، مگر دوسرا حصہ پہلے حصے سے کنیکٹڈ ہے، اور جو کنیکٹیوٹی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، مگر فی الحال اس کو سمجھے، تھوڑا سا سمجھے۔ من صلی، جس شخص نے نماز پڑھی۔ من جو استعمال ہوتا ہے وہ منفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من عام ہے
اعلیٰ سبیل البدلیت استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ سبیل البدلیت کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ سبیل البدلیت یہ ہے کہ میں کہوں بھئی جس شخص نے جس کی پوزیشن ہے اس کو انعام ملے گا، جس کی پوزیشن آئی ہے اس کو انعام ملے گا. تو جو لفظ انگلش میں جس کو ہو کہتے ہیں، جو کوئی، ایوری ون یعنی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ایوری ون میں ہر وہ بندہ جس نے پوزیشن لی ہے اس کو انعام ملے گا. جو لفظ من ہے، یہ لفظ من منفرد ہے مگر علی سبیل البدلیت عام ہے. جو اصول فقہ میں ہم الفاظ کی بحث پڑھتے ہیں تو الفاظ کی بحث میں یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. تو یہ ایک واضح اصول اور واضح بات ہے کہ من عام ہے مگر علی سبیل البدلیت ہے. یعنی من اکیلے فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ من ہے. تو من صلی صلاۃ، جو شخص بھی کوئی نماز پڑھے، تو اس سے جماعت مراد نہیں ہو سکتی، اس سے منفرد بندہ مراد ہو سکتا ہے. من صلی صلاۃ، جو شخص نماز پڑھے، لم یقرأ بأم القرآن، اور اس نماز کے اندر وہ ام القرآن نہ پڑھے. اچھا آپ دیکھیے، من اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور من جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کسی جگہ پر من جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عمومی طور پر من اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ من جماعت کے اوپر بھی بولا جاتا ہے مجازن. حقیقت میں تو اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حقیقت میں جب اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جماعت کے استعمال ہونے کے لیے ایک قرینہ ہوتا ہے، اور اکیلے شخص کے لیے استعمال ہونے کا بھی ایک قرینہ ہوتا ہے. وہ شخص یہ اشکال کرے کہ من منفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار جماعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ من کبھی اگر مجازن جماعت کے لیے، مجازن کا لفظ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حقیقتاً کسی کو کسی چیز کے لیے استعمال کرنا، اور ایک ہوتا ہے حقیقت میں استعمال نہ ہو بلکہ مجازن استعمال کیا جائے. تو مجازن کی بات آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں یا پھر مجازن کو سمجھانا پڑے گا؟ تھوڑا سا بتائیے مجھے کہ مجازن آپ لوگوں کو پتہ ہے یا مجازن بات کا پتہ نہیں ہے. آپ نے مدرسہ پڑھا، آپ کو تو پتہ ہے، دوسروں کی بات کر رہا ہوں. مجازن یہ ہوتا ہے، چلے میں سمجھا دیتا ہوں. مجازن یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے، ہاں بس ٹھیک ہے، خیر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. من مجازن کبھی جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر جب اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک قرینہ ہوتا ہے، اور جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک قرینہ ہوتا ہے. اور قرینہ یہ ہے کہ من کے بعد جب لفظ مفرد آتا ہے، تو وہ اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب جمع آتا ہے تو وہ پوری جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پوری جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ قرآن میں ہے
من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع، کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی جماعت ہے، نہیں ترجمہ غلط ہو جائے گا، من ذا الذی یشفع، کوئی ایسا شخص ہے، کیا ہے کہ من کے بعد اگر مفرد استعمال ہوا، لفظ مفرد استعمال ہوتا ہے، صیغہ مفرد استعمال ہوتا ہے تو اکیلے شخص کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور من کے بعد اگر جمع کا صیغہ استعمال ہوا تو وہ جماعت کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں پر اب جمع کی مثال اس وقت میرے ذہن میں ہے نہیں، انشاءاللہ میں دیکھ کے کل آپ کے سامنے ضرور ذکر کروں گا۔ تو من الذین یقرؤون اس طرح کا ایک لفظ آتا ہے، انشاءاللہ وہ میں دیکھتا ہوں۔ من صلی صلاۃ لم یقرأ تو اکیلے شخص کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے، ایک یہ قرینہ۔ بأم القرآن فاتحہ فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے، فہی خداج اس کی نماز ناقص ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک ومن الناس من یقول آمنا باللہ، ہاں جی، من انصاری الی اللہ، نہیں من انصاری تو صیغہ نہیں ہے، ومن الناس من یقول من یقول آمنا باللہ، تو آمنا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، آمنا یہ پوری جماعت مراد ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت میں ہر شخص من یقول علی سبیل البدلیت آمنا، یہ پوری جماعت مراد ہے، جماعت منافقین مراد ہے۔ تو ومن الناس من یقول سورہ بقرہ کے اندر ہے، آمنا آگے صیغہ جمع کا آیا، آگے صیغہ جمع کا آیا، یہ صیغہ مفرد کا آیا اور یہ صیغہ جمع کا آیا، جب جمع کا آ گیا تو اس سے جماعت مراد ہے، جماعت منافق مراد ہے، اور علی سبیل البدلیت بولتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی، اور بھی مثالیں ہیں انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ اور صراحت کے ساتھ مل جائیں گی، کسی کے ذہن میں کوئی اور جمع ہو تو۔ من انصار الی اللہ، یہ ہے اچھی مثال ہے، مگر یہ چونکہ انصاری یہ وہ صیغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے، اور یہ اسم ہے، اور اسم جو ہے من کے بعد آتا ہے تو وہ اس کا فائدہ نہیں دیتا جماعت، اور اس کو اس کے کا فائدہ نہیں دیتا، تمہارا استدلال نہیں بنتا، کوئی اور آپ کے ذہن میں آیت ہو تو اس کے حوالے سے آپ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے، لیکن فعلا بظاہر اتنا کافی ہے۔ فَيَّ خِدَاجٌ فَيَّ خِدَاجٌ فَيَّ خِدَاجٌ غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس شخص کی نماز فہی خداجن، تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، غیر تمام اور ناتمام ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایک واضح سی بات کر دی کہ فاتحہ نہ پڑھے مگر اکیلا، تو فقول تو تم کا یا ابا ہریرہ انی اکون احیانا وراء الامام، میں کبھی تو امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو اس وقت میں کیا کروں؟ انی اکون احیان، کبھی کبھار، احیانن کہتے ہیں کبھی کبھار کو، انی اکون میں کبھی کبھار ہوتا ہوں، وراء الامامی امام کے پیچھے۔ تو اب دیکھیے ایک واضح بات ہے، اگر امام کے پیچھے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کو جواب دینا چاہیے بھی امام کے پیچھے پڑھا کرو، کیونکہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، لیکن حضرت ابو ہریرہ فغمز الذراعی، میری کلائی کو پکڑ کے دبایا، اور یعنی کلائی کو پکڑ کے دبایا، حضرات مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی راز کی بات کہہ رہے ہوتے ہو تو وَمَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ماشاءاللہ اچھی اچھی آپ نے مثال دی،
یدعو من دون اللہ شفاعتن، اور وہاں پر بھی جماعت مراد ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. فغمز الذراعی، حضرت ابو ہریرہ نے، ابو صائب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، ابو صائب جو مولا ہشام بن زہرہ ہیں، وہ فرماتے، زہرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری کلائی کو دبایا. یعنی ایک بات جب انسان ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگا ہوتا ہے تو اس وقت ایسی بات کرتا ہے، اقرا بہا یا فارسی فی نفس، اے فارسی اپنے دل میں. اب اپنے دل میں پڑھنے کا ذکر ہے یا کیا ہے؟ اصل یہ دیکھیے، یہ لفظ ہے یا فارسی یو، لیکن میں بچپن سے اس روایت کو مناظرانہ انداز میں دیکھتے آئے ہیں. ہمارے استاد جی فارسی پڑھتے تھے تو وہ زبان پہ یہ چڑھا، یہ لفظ ہے یا فارسی یو، اقرا بہا یا فارسی یو فی نفسک، اے فارسی اپنے دل میں پڑھ لیا کر. یعنی بدون حرکت لسان، بدون حرکت شفتین، بدون حرکت لسان اور بدون حرکت شفتین، یہ ہوتا ہے یا فارسی فی نفس. تو اتنی سی بات ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے ابو صائب سے یہ بات فرمائی ہے. یعنی قرات خلف الامام کا جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم ایسے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ فغمز الذراعی کی بات جو فرما رہے ہیں. البتہ اگلی بات جو ہے اس روایت میں فرضیت ہے یا فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. آج تھوڑے سے سبق کی ابتدا کرنی تھی، سبق کی ابتدا الحمدللہ ہماری ہو گئی ہے. کوئی سوال ہو آپ حضرات ابھی چاہیں تو ابھی سوال کر لیں، چاہیں تو گروپ میں لکھ کے سوال کر لیں، جیسے آپ کو سہولت ہو. جی ومن یدعو من دون اللہ، جی بالکل صحیح ہے. ومن یدعو من دون اللہ، یہ ممن یدعو من دون اللہ، ومن یدعو من دون اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور ممن یدعو من دون اللہ یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کمنٹ میں دیکھیں تو انہوں نے آیت لکھی ہے ممن یدعو من دون اللہ، ٹھیک ہے. یدعو آگے جمع کا صیغہ ہے، اس سے جماعت مراد ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آیت آئی ہے اہل جنت کے مقابلے میں اہل جہنم کے لیے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں یدعو من دون اللہ کہ اس سے پوری جماعت مراد ہے، اس سے اکیلا فرد مراد نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعلق مزید مضبوط عطا فرمائے. ماشاءاللہ صحیح جگہ پکڑی. اچھا جی، ممن یقول، ہاں ممن یقول منفرد ہے، صحیح آپ نے کہا، لیکن اس کے آگے لفظ ہے آمنا. آمنا تو یقولو کا جو اطلاق آمنا پر ہو رہا ہے تو آمنا جو ہے وہ جمع ہے، تو اس وجہ سے جماعت منافقین مراد ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کی بات آپ کر رہے ہیں. تو آمنا صیغہ متکلم جمع متکلم ہے. من یقولو آمنا. اچھا غالباً آپ نے سورہ احقاف کی نشاندہی کی، خیر وہ میری ابھی دیکھا ہوا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو یہ بات کریں گے کہ وہ جگہ میری دیکھی ہوئی نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے وہ کون سی مراد ہے. عام قاعدہ یہی ہے کہ جب من کے بعد جمع آتا ہے تو اس سے جماعت مراد ہوتی ہے، اور منفرد آتا ہے یعنی صیغہ واحد آتا ہے تو اس سے وہ مراد ہوتا ہے، منفرد مراد ہوتا ہے. یہ اصول شاشی کے اندر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اصول شاشی میں بھی یہ قاعدہ موجود ہے، اور نور الانوار میں بھی قاعدہ موجود ہے، سامی میں بھی قاعدہ موجود ہے. ان تین کتابوں میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. اور جو ہے پھر
آج کے زمانے میں جو کتاب مشہور ہے اصول فقہ و ادلتہ، حضرت علامہ وحبت الزہیلی کی کتاب ہے. اس کے اندر من کی بحث اگر ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بڑی واضح ہو جائے گی. تو من کی بحث فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے بڑی اہم ہوتی ہے. اس من کی بحث کو اصول شاشی، نور الانوار، حسامی یا اصول الفقہ و ادلتہ، اس کے اندر دیکھ لیا جائے تو بہت اچھی ہے. یہ وہ کتابیں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اصول فقہ کی اور بہت سی کتابیں موجود ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے انشاءاللہ. اصول سرخسی ہے، اور میرے ذہن میں سے کوئی کتابیں ہیں نہیں، تو انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آئے گی. آج کا سبق یہیں تک ہے. آپ لوگوں کے سبق میں شامل ہونے کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں سمجھ رہا تھا شاید ایک دو لوگ ہی شامل ہوں گے. ماشاءاللہ آپ سب لوگ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیں، کیونکہ میں وقت سے بہت دیر ہوگی. انشاءاللہ ہم آئندہ سبق کا آغاز انشاءاللہ اپنے حساب سے رکھیں گے. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.